بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا۔ یہ باب اس بارے میں کہ نیند سے وضو واجب ہوتا ہے یا مستحب، یعنی اگر باوضو انسان سو جائے تو سونے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں۔ اس تعلق سے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان، ائمہ مجتہدین علیہم الرحمۃ والرضوان میں کثیر اختلاف ہے۔ مثلا بعض کا قول یہ ہے کہ نیند سے وضو کسی حال میں بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت سعید ابن مسیب، ابو مجلس، حضرت عارج اور امام اوزاعی اور حضرت عبداللہ ابن عمر، مکحول، عبیدہ سلمانی وغیرہ کا مذہب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وضو سے ہر حال میں وضو ٹوٹے گا، نیند سے ہر حال میں وضو ٹوٹے گا۔ یہ مذہب حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس، ابو ہریرہ اور حضرت امام حسن بصری، ابو عبداللہ قاسم، اسحاق ابن راہبیہ وغیرہ کا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ کثیر نیند ناقض وضو ہے اور قلیل نیند ناقض وضو نہیں۔ یہ قول امام زہری کا ہے، امام مالک کا ہے، امام احمد کا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اگر سونے والا نیند کی ہیئت پر سوئے، مثلا رکوع کرتا ہوا سو جائے، یا حالت سجدہ میں، یا حالت قیام میں، یا حالت قعود میں، تو وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے یہ سونا نماز میں ہو یا خارج نماز۔ اور اگر لیٹ کر یا کروٹ کے بعد یا الٹا لیٹا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ قول امام اعظم حضرت امام داود، حماد ابن سلیمان اور سفیان ثوری کا ہے۔ پانچواں مذہب یہ ہے کہ رکوع نماز
نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، مگر رکوع میں سو گیا تو وضو ٹوٹے گا۔ اور بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا سونے سے، مگر جب کہ حالت سجدہ میں سو جائے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وضو اگر سونا نماز میں ہو تو ناقض وضو نہیں، اور خارج نماز میں ہو تو ناقض وضو ہے۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اگر اس حال میں سویا کہ اس کی مقعد سرین زمین پر لگے ہیں تو نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ سونا کم ہو یا زیادہ، چاہے نماز میں ہو یا خارج نماز۔ بس وجہ یہ مختلف اقوال نیند کے ناقض وضو ہونے میں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب اس تعلق سے یہ ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹتا ہے، اور اگر خالی اونگ آئی یا نیند کا ایک جھونکا آیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اونگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے حواس مختل ہو جائے، اس اعتبار سے کہ اپنے پاس بیٹھنے والے کے کلام کو سنیں لیکن اس کا مفہوم اور معنی نہ سمجھے۔ تو فرماتی ہیں کہ اگر اونگ آ جائے ایک یا دو مرتبہ یا نیند کا جھونکا آ جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب آپ حدیث مبارک دیکھیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا نعس احدکم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، کہ جب تم میں سے کوئی نیند کی حالت میں اونگے تو اس کو نماز توڑ کر سو جانا چاہیے یہاں تک کہ اس سے نیند کا اثر ختم ہو جائے، اس لیے کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے حالت نیند میں تو لا یدری لعلہ یستغفر فیسب نفسہ، تو پتہ نہیں رہے گا، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ استغفار کرتا ہو اور خود اپنے اوپر وہ برا کلمہ بول دے اور اپنے خلاف اس کی دعا ہو جائے۔ یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ سرکار نے فرمایا اونگ کی حالت میں نماز مت پڑھو، بلکہ اگر نماز میں اونگ آنے لگے تو نماز ختم کر دو۔ اب علت کیا بیان فرمائی نماز ختم کرنے کی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دعا کرنا چاہے
اپنے لیے اور اپنے خلاف دعا ہو جائے. جیسے پڑھ رہا تھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور اونگ میں نکل جائے ربی لا تجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. کہنا چاہتا تھا ربنا تقبل دعا، اور کہہ دے گا ربنا لا تقبل دعا. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اونگ آنے لگے تو اپنی نماز کو ختم کر دے، اور جب نیند کا اثر ختم ہو جائے تو اب وہ دوبارہ سے نماز کو شروع کرے. اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیند کہ اونگ ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب حالت نماز میں اونگ آ جائے تو وہ نماز توڑ دے اور سو جائے. تو اب سرکار نے اس کو نماز توڑنے کا حکم کی علت، اس حکم کی علت یہ بیان کی کہ نہ جانے اونگ کی حالت میں پڑھنا کچھ چاہے اور زبان سے نکل کچھ جائے. اس علت جو سرکار نے بیان فرمائی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اونگ ناقض وضو نہیں ہے، ورنہ نبی کریم علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے کہ اگر تم میں سے کسی کو حالت نماز میں نیند آ جائے تو حالت نماز میں اونگ آ جائے تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ نماز توڑ کر کے وضو کرے. لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ نماز کو توڑ دے اگر اونگ آ جائے اور سو جائے، اس لیے کہ اسے کیا خبر کہ اس کی زبان سے کیا کلمہ نکل جائے. اس سے معلوم ہوا کہ اس کے نماز توڑنے کی وجہ وضو ٹوٹنا نہیں ہے، بلکہ نماز توڑنے کی وجہ یہ ہے کہ نہ جانے اس کی زبان سے کون سا کلمہ نکل جائے. بات سمجھ گئے؟ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر اونگ آ جائے نماز میں تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے، اور اسی سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ احتیاط پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے امر محتمل سے علت بیان فرمائی ہے. اگلی حدیث پاک حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اذا نعس احدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ، کہ جب تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آ جائے تو وہ سو لے، حتی یعلم ما یقرأ، یہاں تک کہ اس کی اونگ ختم ہو جائے اور اسے یہ معلوم رہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. بات سمجھئے؟ اب اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نیند کے غلبہ اگر ہونے لگے تو نماز کو قطع کر دینا چاہیے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قلیل نیند جس میں کہ استرخائے مفاصل نہ ہو وہ معاف ہے. اور ایک بات وہی معلوم ہوئی کہ خضوع اور خشوع نماز میں مطلوب ہے. اگلا باب، باب الوضوء من غیر حدث. یہ باب اس بارے میں کہ بغیر حدث کے وضو کرنا، یعنی اگر پہلے سے باوضو ہے تو باوضو ہوتے ہوئے پھر دوبارہ وضو کرنا.
بات سمجھ گئے؟ اب ایک مسئلہ یہ ذہن نشین رکھیں کہ ایک وضو سے مختلف نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. مثلا عصر کا وضو کیا، اس سے عصر کی نماز پڑھی، اسی سے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لی، تو یہ بلا شبہ جائز ہے. ہر فرض نماز کے وقت میں الگ تازہ وضو کرنا یہ مستحب ہے. فرماتے ہیں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمرو ابن عامر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نماز کے وقت وضو کرتے تھے. تو حضرت عمرو ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک سے معلوم کیا کیف کنتم تصنعون، آپ لوگ کیسے کرتے تھے؟ تو فرمایا حضرت انس نے یجزی احدنا الوضوء ما لم یحدث، ہمیں تو ایک وضو کافی ہوتا جب تک کہ حدث طاری نہ ہو، ہم اس ایک وضو سے مختلف نمازیں پڑھ لیتے. اب اس میں کئی مسائل کا استخراج بھی ہوتا ہے کہ اس باب میں اختلاف رہا، جیسے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے وضو واجب ہے، مقیموں پر، مسافروں پر نہیں. ان کی دلیل بریدہ ابن حصیب کی روایت ہے کہ ان النبی کان یتوضأ لکل صلاۃ. ہاں، فتح مکہ کے موقع پر سرکار نے 5 نمازیں ایک وضو سے پڑھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کے لیے ایک وضو سے چند نمازیں پڑھنا جائز ہے. اور ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ مقیم ہو کہ مسافر، ہر ایک پر ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے بغیر حدث کے بھی. یہ حضرت سعید ابن مسیب، ابراہیم نخعی، حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہم کا مذہب ہے. اور ائمہ اربعہ کا مذہب یہ ہے کہ وضو حدث ہی سے واجب ہوتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ کا معنی وانتم محدثون، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ من مضاجعکم. بات سمجھ گئے؟ اچھا، وہ حضرت انس بن مالک کی یہ جو روایت پڑھی آپ نے کہ یجزی احدنا الوضوء ما لم یحدث، یہ ہماری دلیل ہے. ہاں، اب امام طحاوی نے یہ فرمایا کہ پہلے ہر نماز کے لیے وضو کرنا فرض تھا چاہے انسان باوضو ہو، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. دلیل عبداللہ ابن حنظلہ ابن ابی عامر کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم نے امرا بالوضوء لکل صلاۃ طاہرہ کانا او غیر طاہر
فلما شق ذلك علیہ امر بالسواک لکل صلاۃ. سمجھیے، تو یہ نسخ کی دلیل ہے. اب رہا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ نبی کریم ہر نماز کے لیے حالت حضر میں الگ وضو کرتے ہوں اور یہ سرکار کے خصوصیات سے ہو. ہاں اچھا، اگلا بات دیکھیے کہ با وضو اگر ہے تو پھر وضو کرنا لازم نہیں ہے. سوید ابن نعمان کی وہ یہ حدیث جو آپ نے پڑھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم خیبر کے سال نکلے، حتیٰ اذا كنا بالصحابہ صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر فلما صلی دعا بالاطعمہ فلم یؤت الا بالسبیق فاکلنا وشربنا ثم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المغرب فمزمز ثم صلی لنا المغرب ولم يتوضا. اس سے معلوم ہوا کہ سرکار نے اور دیگر صحابہ کرام نے جس وضو سے عصر کی نماز پڑھی تھی اسی وضو سے مغرب کی نماز پڑھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا یہ لازم نہیں ہے. اگلا بات دیکھیں، باب من الکبائر اللہ یستتر من بولہ. یہ باب اس بارے میں کہ گناہ کبیرہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچے. یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اب کبیرہ اصل میں شرعاً یہ وہ گناہ کہے جاتے ہیں کہ جن پر عذاب یا وعید یا عذاب یا غضب یا لعنت کی وعید ہو. بات سمجھے؟ اصل میں کبیرہ یہ صفت غالبہ ہے. اصل میں یہ الفعلۃ الکبیرہ، مگر اب خالی کبیرہ بولتے ہیں. بات سمجھے؟ اسے بولتے ہیں صفت غالبہ، یعنی یہ سارا اسم لہذا الفعلۃ القبیحہ. اب گناہ کبیرہ کے بارے میں اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ گناہ کبیرہ 7 ہیں: اشراک باللہ، قتل نفس بغیر حق، سحر، اکل ربا، اکل مال یتیم، تولی یوم الزحف، قتال سے بھاگنا، اور قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. اور بعض نے کہا کہ 9 ہیں. 7 تو وہ اور 8واں عقوق الوالدین المسلمین، استحلال بیت الحرام. اور ایک قول یہ ہے کہ ہر گناہ اصرار کے بعد میں کبیرہ ہو جاتا ہے اور استغفار کے بعد میں وہ صغیرہ ہے. اور اصرار اگر کرے گناہ پر تو کبیرہ ہے، اور 1-2 مرتبہ اگر اتفاق سے ہو جائے تو صغیرہ ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جو بالذات مقصود، جو بالذات گناہ ہے
وہ کبیرہ ہے، اور جو گناہ کے مبادی اور مقدمات ہیں وہ صغیرہ ہے۔ اور بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ حقوق العباد میں نافرمانی، یہ حقوق حقوق العباد گناہ کبیرہ ہیں، اور حقوق اللہ گناہ صغیرہ ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جو گناہ بالقصد کیا جائے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور بھول چوک کر جو گناہ ہو جائے وہ گناہ صغیرہ ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ ہر گناہ اپنے اوپر بڑے گناہ کے اعتبار سے صغیرہ ہے، اور اپنے نیچے گناہ کے اعتبار سے وہ کبیرہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے گناہ کبیرہ کے بارے میں معلوم کیا گیا کہ کیا وہ 7 گناہ ہیں، تو فرمایا کہ وہ 700 گناہ تک ہے۔ بات سمجھئے؟ اب حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث سنیے۔ فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ او مکہ فسمع صوت انسانین يعذبان فی قبورہما۔ حدیث پاک سنیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ کے باغات میں سے ایک باغ کے پاس سے نکلے۔ مکہ یا مدینہ، اس میں یہ تقسیم کے ساتھ ہے، اور بعض روایتوں میں تعین کے ساتھ ہے۔ مدینہ کے باغات میں سے ایک باغ کے پاس سے نکلے، گزرے، سمجھ گئے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے 2 انسانوں کی آواز کو سنا جن کی قبروں میں ان پر عذاب ہو رہا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یعذبان، ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، اور ان پر گناہ اور عذاب کسی بڑے گناہ پر نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہاں بلا کیوں نہیں، ان پر عذاب گناہ کبیرہ ہی پر ہو رہا ہے۔ تو پہلے فرمایا وما یعذبان فی کبیر، ان پر عذاب بڑے گناہ میں نہیں ہو رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ بلا کیوں نہیں، ان پر عذاب گناہ کبیرہ ہی میں ہو رہا ہے۔ تو پہلے کبیرہ کی نفی اور بعد میں کبیرہ کا اثبات۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی نظر میں گناہ کبیرہ نہیں تھا، ہے نا، لیکن بلا کیوں نہیں، وہ عند اللہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ مطلب یہ ہے کہ ان پر گناہ عذاب کسی بڑے گناہ کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے، یعنی تم لوگ جس کو گناہ بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔ اور پھر فرمایا کہ کیوں نہیں، بلکہ وہ عند اللہ ضرور گناہ کبیرہ ہے۔
اب سرکار نے ان کے گناہ بتائے، فرمائے کان احدہما لا یستتر من بولی، ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ اور دوسرے گناہ ارشاد فرمایا، اور دوسرا کانا یمشی بالنمیمہ، یہ چغلی کرتا گھومتا تھا، چغلی کرتا گھومتا تھا۔ اب ایک ہے نمیمہ اور ایک ہے غیبہ۔ غیبت اور نمیمہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو اگر کسی انسان کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اگر اس کی بات دوسرے سے کہی جائے، چاہے اس کے سامنے ہی کیوں نہ صحیح، تو یہ نمیمہ ہے۔ اور غیبت یہ ہے کہ غیبت کہ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا، نقصان جس میں نقصان پہنچانے کی نیت ہو، یہ غیبت ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ثم دعا بجریدہ، اس کے بعد نبی کریم نے کھجور کی ایک شاخ منگائی، فکسرا کسرتین، تو اس کے پھر 2 ٹکڑے کیے، اور ایک ٹکڑا ایک قبر پر رکھا اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر۔ تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معلوم کیا، سرکار آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو سرکار نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم تیبسا، کہ کہ اس امید ہے کہ ان سے عذاب کی تخفیف ہو جب تک کہ یہ شاخیں سوکھ نہ جائیں۔ کلام اللہ اور کلام رسول میں لعل یہ یقین کے لیے آتا ہے، تو معنی یہ ہوا کہ یقین ہے کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی تب تک ان سے عذاب کی تخفیف ہوگی۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات جو امام بخاری نے جس کے لیے عنوان قائم کیا ہے، من الکبائر اللہ یستتر من بولہ، کہ اپنے پیشاب سے نہ بچنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس پر قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار نے ایک حدیث میں فرمایا استنزعوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ قبر میں سب سے پہلے عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ایک
یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانتے ہیں کہ قبر میں کس پر عذاب ہو رہا ہے اور کس گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس عذاب میں تخفیف کی صورت کیا ہے۔ سرکار جس باغ کے پاس سے گزرے تھے، یہ باغ ام مبشر انصاریہ کا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، اب چند باتیں میں آپ کو اور بتا دوں کہ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پیشاب کی چھینکوں سے نہ بچنا گناہ کبیرہ ہے، اور سرکار نے یہ خبر دی کہ یعذبان فی قبورہما، پھر فرمایا یعذبان وما یعذبان فی کبیر، اور ان پر عذاب ایسے گناہ میں نہیں ہے کہ جن کا ترک ان پر بڑا ہو، ہے نا۔ اور یہ مراد یہ ہے کہ ان سے بچنا ان کے نزدیک بڑا گناہ نہیں تھا، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ ہاں، اور یہ ایسا گناہ نہیں تھا جس سے بچنا دشوار ہو، البتہ اللہ کے نزدیک وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے معلوم کیا سرکار یہ آپ نے کیوں کیا، تو سرکار نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم تیبسا، یقین ہے کہ ان سے عذاب میں تخفیف ہوگی جب تک کہ یہ شاخیں خشک نہ ہوں۔ تو یہ اس وقت تک کی تعیین کیوں فرمائی؟ تو بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ہر جاندار چیز تسبیح کرتی ہے، قرآن فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تو ما من شیء سے مراد شیء حی ہے، مانا ہر جاندار چیز اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہے۔ تو پھر اب ہر ایک جاندار چیز کی حیات اس کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ پتھر کی حیات یہ ہے کہ اسے کاٹا نہ جائے، اور گھاس کی حیات تب تک ہے جب تک کہ وہ خشک نہ ہو۔ تو جب تک یہ تر شاخ رہے گی گویا کہ یہ شاخ جاندار رہے گی، اور ہر جاندار چیز تسبیح کرتی ہے، تو اس کی تسبیح کی وجہ سے اس کے صاحب قبر کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ بات سمجھ گئے؟ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب شاخ کی تسبیح صاحب قبر سے عذاب کی تخفیف کا ذریعہ بنے گی، تو اب قبر کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کرنا بدرجہ اولا مستحسن ہوگا، اس لیے کہ جب تسبیح جرید شاخ کی تسبیح سے امید تخفیف ہے تو تلاوت قرآن سے بدرجہ اولا۔ اچھا، اور بعض علماء نے
اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے شفاعت مانگی، تو شفاعت عذاب کی تخفیف کی قبول ہوئی اس وقت تک جب تک کہ یہ شاخیں خشک نہ ہوں۔ لیکن زیادہ ترجیح اسی قول کو ہے کہ یہاں پر عذاب کی تخفیف ان تر شاخوں کی تسبیح کی وجہ سے ہے۔ اسی سے ہمارے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ قبر پر پھول رکھنا، شاخیں رکھنا یہ مستحب ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں سے بعض صحابہ کرام نے اپنی قبر پر ترک شاخ رکھنے کی وصیت کی ہے۔ ان میں بریدہ ابن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی قبر پر 2 شاخیں رکھی جائیں۔ اب یہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ گناہگار کی قبر پر رکھنا چاہیے، مزارات پر پھول پیش کرنے سے کیا فائدہ، ان کی تسبیح سے تو عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ یہ بہت جاہلانہ اعتراض ہے، اس لیے کہ تر شاخ یا پھول کی تسبیح سے رحمت کا نزول ہوتا ہے اور صاحب قبر کو انس حاصل ہوتا ہے۔ تو صرف عذاب کی تخفیف نہیں ہے بلکہ انس بھی ان کی تسبیح سے حاصل ہوتا ہے اور رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عذاب قبر حق ہے۔ آپ نے پڑھا شرح عقائد میں کہ معتزلہ اس کے منکر ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کے نزدیک عذاب قبر اور تنعیمی اہل قبر یہ برحق ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پیشاب ناپاک ہیں، چاہے قلیل ہوں یا کثیر ہوں، اور یہی عامۃ الفقہاء اور سہل ابن قاسم محمد ابن علی امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب ہے۔ امام اعظم اور صاحبین علیہم الرحمۃ والرضوان کے نزدیک پیشاب نجاست غلیظہ ہے، درہمز کی مقدار یا اس سے کم معاف ہے نا، اور یہ معاف ہونے کا حکم مشقت کے اعتبار سے ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ قبر پر تلاوت قرآن مستحب ہے نا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو انسان قبرستان کے پاس سے گزرے 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے، پھر اس کا اجر اموات قبرستان کے مردوں کو بخش دے، تو اللہ رب العزت اس قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو انسان قبرستان میں جائے اور سورہ یاسین پڑھے، اللہ رب العزت اس کی سورہ یاسین کی برکت سے ان کے قبر کے عذاب میں تخفیف فرماتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
عنہ سے مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی کی قبر کے پاس قبر کی زیارت کی اور سورہ یاسین پڑھی تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ انس ابن مالک کی روایت ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس نے دعا پڑھی اور اپنے والدین کے لیے اس کا ثواب بخش دیا۔ کون سی دعا؟ الحمد للہ رب العالمین رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم للہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله العظمة فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم هو الملک رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله النور فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تو اس نے گویا کہ اپنے والد کا حق ادا کر دیا۔ بات سمجھ گئے؟ اب ہماری ایک دلیل اور ہے کہ عاص ابن وائل نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ وہ 100 اونٹ قربان کرے گا، سمجھ گئے؟ اور وہ مر گیا، اپنی وصیت پوری نہیں کر سکا، تو ہشام ابن عاص نے اس کے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیے۔ تو سرکار سے معلوم کیا کیا سرکار اس کی طرف سے یہ کافی ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا ان اباک لو کان اقر بالتوحید، اگر تمہارے باپ نے توحید کا اقرار کیا ہوتا اور تم اس کی طرف سے روزہ رکھتے یا صدقہ کرتے یا اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے تو اسے ضرور پہنچتا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک صاحب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کروں؟ تو فرمایا کہ اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھو، اپنے روزے کے ساتھ ان کے لیے بھی روزہ رکھو، اپنے صدقے کے ساتھ ان کی طرف سے بھی صدقہ کرو، ہے نا، یہ تمہاری نیکی ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہم جب اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں یا ان کی طرف سے حج کرتے ہیں یا ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے؟ تو فرمایا نعم، ہاں پہنچتا ہے، بلکہ وہ ایسے ہی خوش ہوتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اس تحفے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جو تمہیں پیش کیا جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، افاعتقوان، کیا میں ان کی طرف سے غلام آزاد کر دوں؟ قال نعم۔ اور حضرت امام حسن امام حسین سے مروی ہے کہ وہ مولا کائنات کی طرف سے غلام آزاد کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک مرد نے کہا، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن یا اور صدقہ وغیرہ مسجد کی طرف سے کیا جائے تو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔
اب رہا یہ کہ اللہ رب العزت کا تو ارشاد ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی ملتا ہے جو انسان کماتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میت کو ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ تو اس آیت کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ حکم منسوخ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد اس آیت سے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، تو اس سے معلوم ہوا کہ آبا کو جنت میں ان کے بیٹوں کی صلاح کی وجہ سے داخل کیا گیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ الیس للانسان الا ما سعی، یہ آیت حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ خاص ہے، اور یہ امت یعنی امت محمدیہ، ان کے لیے انہوں نے جو کمایا اس کا ثواب بھی ہے، یا دوسرے جو ایصال ثواب کریں وہ بھی ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ الیس للانسان میں انسان سے مراد کافر ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ مطلب ہے کہ بطور عدل انسان کو وہی ملتا ہے جو انسان نے کمایا، لیکن بطور فضل تو یہ جائز ہے کہ اللہ رب العزت اور دوسرے کے ایصال ثواب سے اس کو اجر عطا فرمائے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ میں بعض لوگوں نے کہا کہ ما سعیٰ سے مراد ہے ما نوا، بات سمجھے؟ اور ایک تشریح یہ کی گئی ہے کہ یہاں پر الیس للانسان میں لام علی کے معنی میں ہے، تو معنی ہوگا وَأَلَّيْسَ عَلَى الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان پر اسی کا گناہ ہے جو انسان نے کمایا ہے، بات سمجھیے۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ یہ جو مان لیں کہ الیس للانسان الا ما سعیٰ، انسان کو وہی ملتا ہے جو انسان کوشش کرتا ہے، یہ مان لیتے ہیں، مگر اسباب مختلف ہیں، کبھی اس کی سعی خود اس عمل کی تحصیل میں ہے، اور کبھی سعی اس کی سعی اس کے سبب کی تحصیل میں ہے، بات سمجھے؟ ہاں، مثلا اس نے اپنے بچے کو پڑھایا اور بچے نے پڑھ کر قرآن کریم اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کیا، تو یہ بھی اس کی صحیح ہے نا کہ پڑھانا اس کے خود عمل سے ہے، یا دوست اس کے لیے استغفار کرتا ہے تو دوست اس کا ہے نا، تو اس کی صحیح کو بھی دخل ہوا۔ اور اس طریقے پر اس آیت کریمہ کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ استنجا واجب ہے، اس لیے کہ یہ جو سرکار نے فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر من بولہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے اور پیشاب کے درمیان کوئی آڑ نہیں بناتا تھا پانی سے یا پتھر سے استنجا کرنے کی، بلکہ یوں ہی اس پیشاب کر کے اٹھ جایا کرتا تھا، ہے نا؟ اچھا، اور یہ پیشاب سے نہ بچنا عذاب قبر کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اکثر عذاب القبر من البول، بات سمجھ گئے؟ ہاں، اور سرکار جن قبروں کے پاس سے گزرے تھے وہ قبریں مسلمانوں کی تھیں کہ کافروں کی تھیں، اس میں راجح قول یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی تھی۔
اس لیے کہ اگر وہ قبر کافروں کی ہوتی تو سرکار ان کے لیے استغفار اور عذاب میں تخفیف کی دعا نہ فرماتے، ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت میں فمر بقبرین من قبور الانصار جدیدین، کہ انصار کی 2 نئی قبروں کے پاس سے گزرے، اور انصار یہ اسلامی لقب ہے، یہ مسلمان ہوئی کے لیے جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا تم نے کن کو دفن کیا ہے؟ تو تم نے کن کو دفن کیا ہے یہ خطاب صحابہ کرام سے ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ دفن کرنے والے صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام جو دفن کریں گے وہ مسلمان کو دفن کریں گے، ہے نا۔ اچھا، اب رہا ایک یہ شائبہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہ جان لیا تھا کہ ان قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اس لیے شاخیں رکھی تھی، ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا، تو ہم جب یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ عذاب ہے کہ نہیں تم تر شاخیں کیوں رکھی، تو یہ بالکل جاہلانہ اعتراض ہے، اس لیے کہ معذب ہونے یا نہ ہونے کا عدم علم اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم یہ عمل چھوڑ دیں۔ ہم میت کے لیے رحم کی دعا کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میت پر رحم ہوگا یا نہیں۔ چلیے اگلا باب دیکھیے، باب ما جاء فی غسل البول۔ یہ باب اس بارے میں کہ پیشاب کو دھونا، یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ کب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے تو لا محالہ پیشاب کو دھونا یہ ضروری ہے نا۔ اب ہر پیشاب پاک ہے یا نہیں، تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف انسان کے پیشاب کو ناپاک مانتے ہیں، اوروں کے پیشاب کو نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پر ہر ایک پیشاب، چاہے وہ انسان کا ہو یا جانور کا ہو، جانور معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم ہو، سب کا پیشاب ناپاک ہے، اس لیے کہ ناپاکی کی علت پیشاب کی ناپاکی کی علت اس کی بدبو اور گندگی کی جانب بدلنا ہے، اور جب کسی چیز میں گندگی اور بدبو پیدا ہو جائے تو وہ ناپاک ہے، بات سمجھ گئے۔ اور کوئی ناپاک چیز ہو بدل کر عمدہ اور خوش ذائقہ ہو جائے تو پاک و طیب ہے نا۔ مثلاً ہماری غذا یہ بدبو اور گندگی میں بدلنے کے بعد ناپاک ہوتی ہے، اور شراب ناپاک ہے مگر سرکہ ہو جائے تو حلال اور پاک ہو جاتی ہے، اور انسان کے پیشابوں کی طرح حیوانات کے پیشاب بھی یہ بدل جاتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، اس لیے وہ سب ناپاک ہے۔ اور یہ
بدبو اور گندگی کی طرف بدلنے میں سب حیوانات برابر ہیں، چاہے معقول ہوں یا غیر معقول، اس لیے سب کے پیشاب ناپاک ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاحب قبر کے بارے میں کہا کہ کان لا یستتر من بولی ولم یذکر سوا بول الناس من بول ہی فرمایا، لیکن سرکار نے انسان کے پیشابوں کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ مراد مطلقاً پیشاب ہے، اور یہ لا یستتر من البول میں لام عہد خارجی کا نہیں ہے بلکہ لام استغراق ہے، معنی یہ کہ وہ کسی کے بھی پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ چلیے اگلی روایت میں انس بن مالک کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اذا تبرز لحاجتہ، جب اپنے کسی حاجت کے لیے نکلتے تو اتیتہ بما، تو میں سرکار کے ساتھ پانی لے کر آتا، تو سرکار استنجا کے بعد پاکی حاصل کرتے، ہے نا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ پاکی حاصل کرنا یہ واجب ہے۔ اگلا بیان وہی روایت ہے عبداللہ ابن عباس کی جو بھی پہلے پڑھی آپ نے، مگر وہاں پر تھا عن مجاہد عن ابن عباس، یہاں پر عن مجاہد عن طاؤوس عن ابن عباس۔ امام مجاہد نے یہ حدیث ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس سے براہ راست سنی اور ایک مرتبہ حضرت طاؤوس کے واسطے سے سنی۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دو قبروں کے پاس سے گزرے، فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمة۔ وہی حدیث پاک جو آپ نے پڑھی ہے وہی حدیث پاک یہاں پر ہے۔ اس حدیث سے میں نے حاصل ہونے والے جو مسائل تھے وہ بتا دیے تھے کہ چغلی غیبت گناہ کبیرہ ہے، عذاب قبر برحق ہے، اور قبر پر ہری شاخ پھول وغیرہ رکھنا مستحب ہے۔ ایک انسان کا عمل دوسرے انسان کے لیے نفع بخش ہے، اور پیشاب جو ہے یہ ناپاک ہے۔ حدیث جو آپ نے پہلے پڑھی ہے تھوڑے سے متن میں اور سند میں اختصار تبدیلی کے ساتھ وہ یہ حدیث پاک ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب اگلا باب آتا ہے باب ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس الاعرابیہ حتی فرغ من بولہ فی المسجد۔ انشاءاللہ یہاں سے میں پھر آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ مطالعہ کر کے آئیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔